متاع جان از قلم فاریہ چشتی پارٹ نمبر 3۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ کلب کی رونقیں عروج پر تھیں۔ ردا انعام اپنی ٹیبل پر تنہا تھی۔ اس کی نظریں شیراز کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ شیراز بہت کم ہی اس کلب میں نظر آتا تھا جب کوئی خاص بات ہوتی تھی۔ ردا انعام اس بات سے بخوبی واقف تھی۔ ردا انعام ملک کے مشہور و معروف بیوروکریٹ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس نے شیراز کو دیکھا اور ایک پل میں اس پر فدا ہو گئی۔ ردا انعام فورن ڈگری ہولڈر تھی، لیکن شیراز کی محبت میں ایسی دیوانی ہوئی کہ سب کچھ بھول گئی۔ شیراز بھی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، لیکن جب سونیا اس کی طرف بڑھی تو اس کی نظریں التفات ردا سے ہٹ کر سونیا پر ہو گئی۔ کچھ ماہ پہلے ان دونوں کی منگنی ہوئی تھی، لیکن شیراز اب بھی ردا پر لٹو تھا۔ اس کی پرسنالٹی شیراز کو اٹریکٹ کرتی تھی، لیکن سونیا اس کی محبت تھی۔ وہ اس کی بھی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب بھی اسے موقع ملتا تھا ردا کے ساتھ وقت ضرور گزارتا تھا۔ ردا اس کلب کی مستقل ممبر تھی اور وہ اس کلب کی آڑ میں جو کام ہو رہا تھا اس سے بخوبی واقف تھی۔ ردا جس طبقے سے تعلق رکھتی تھی اس کے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس کلب کے سر پر اسماعیل علی خان اور احترام شہباز علی خان کا ہاتھ ہے، اس بات سے خاص لوگ ہی واقف تھے۔ شیراز کے ساتھ گزارنے والے 3 دنوں نے ردا کی پیاس کو اور بڑھا دیا تھا۔ اس کی نگاہیں بار بار شیراز کو ڈھونڈ رہی تھیں، اس آس پر کہ شاید آج بھی اسی قسمت کا ستارہ جاگ جائے اور یہ وقت وہ اپنے محبوب کے نام کر دے۔ اس کی ٹیبل پر موجود کولڈ ڈرنک سے ایک سپ بھی نہیں لیا گیا تھا۔ ردا انعام صرف اور صرف شیراز کی خاطر یہاں آئی تھی۔ اٹس مائی لاسٹ وارننگ ردا، شیراز سے دور رہو، سونیا غصے سے اس کی ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ کام ڈاؤن مس سونیا، آخر ایسی کیا بات ہو گئی ہے جو اتنے غصے میں نظر آ رہی ہو؟ ردا موبائل ٹیبل پر رکھتی ہوئی اطمینان سے پوچھنے لگی۔ جسٹ شٹ اپ ردا، بکواس کرنے۔ یو شٹ اپ مس سونیا اسماعیل، ردا اپنی طرف اٹھی ہوئی انگلی نیچے کرتے ہوئی بولی۔ مجھے اپنا ایٹیٹیوڈ مت دکھانا، ورنہ میں وہ کر سکتی ہوں جو تمہاری سوچ سے بھی بہت آگے کی بات ہے۔ ردا کے لہجے میں صاف تنبیہ تھی۔ تم مجھے دھمکیاں دے رہی ہو؟ ہاؤ ڈیئر یو؟ سونیا غصے سے پھٹ پڑی۔ مس سونیا، یہ دھمکی نہیں ہے، اپنی عقل کا استعمال کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ردا اس کے غصے سے مروب ہوئے بنا بولی۔ تم مجھ سے شیراز کو نہیں چھین سکتی، وہ صرف میرا ہے۔ مس سونیا، مرد ذات کے اوپر کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، وہ اس بھورے کی مانند ہوتا ہے جو کسی بھی پھول پر بیٹھ کر اس کا رس چوسنے لگتا ہے۔ مطلب کیا ہے تمہاری اس بات کا؟ سونیا کے لہجے میں حیرت تھی۔ شازی منصور علی خان کا نام سنا ہے؟ جانتی ہوں، شیراز کا کزن ہے۔ اس کا اور شیراز کا کوئی کمپیریزن نہیں۔ بہت ہی مغرور ہے شازی منصور علی خان، خود کو بہت ہی توپ چیز سمجھتا ہے۔ سونیا کے لہجے میں شازی منصور علی خان کے لیے نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ یو آر رائٹ مس سونیا، دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں۔ شیراز ایک رنگین مزاج آدمی ہے، جبکہ شازی منصور علی خان رشتہ نبھانا جانتا ہے۔ شیراز ہرگز اعتبار کے قابل نہیں۔ اتنا فخر ہے تمہیں شیراز احترام علی خان پر، ایک دن سارا اعتبار پل میں ریزہ ہو جائے گا۔ وہ اپنے کزن جیسا ہرگز نہیں۔ اس کے کزن کا نکاح ہوا ہے، وہ کسی اور لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اس بات سے اندازہ لگا سکتی ہو کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ شیراز احترام علی خان آج تمہارے ساتھ ہے، کل میرے ساتھ تھا اور آنے والے کل میں کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ ردا اپنی بات مکمل کر کے موبائل اٹھا کر بائے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ابھی تک سونیا وہیں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس بات کا پتہ دے رہے تھے کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ بی بی جان کے کمرے میں احترام علی خان کی پیشی تھی۔ بی بی جان سخت طیش میں نظر آ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات بکھرے ہوئے تھے، جبکہ احترام علی خان خاموشی سے نظریں چکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ احترام علی خان، یہ سب تمہاری نااہلی کا نتیجہ ہے۔ اگر تم اپنا کام کر دیتے تو آج نوبت یہاں تک نہیں آتی۔ بی بی جان، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس لڑکی کی اتنی ہمت ہو سکتی ہے۔ احترام علی خان منمنائے۔ احترام علی خان، تم بھول رہے ہو، وہ کوئی اور نہیں، غضنفر کی لڑکی اور شہباز علی خان کی پوتی ہے، بی بی جان نے زہر اگلتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بی بی جان، آپ حکم کریں، ہمارے بندے اس کو مروا دیتے ہیں، سارا کام ختم ہو جائے گا۔
ہوش کے ناخن لو احترام علی خان، انابیہ غضنفر ایک مشہور و معروف صحافی ہے اور اس کا صحافی ہونا ہی ہمارے لیے خطرے کا نشان ہے۔ کیا انابیہ غضنفر صحافی ہے؟ احترام علی خان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ بی بی جان کچھ کریے، پر اسے کچھ ہمارے بارے میں علم نہ ہو جائے۔ کیا تم لوگوں کو شبہ ہے کہ اسے تمہارے اصل دھندے کا علم ہے؟ بی بی جان نے احترام علی خان کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے پوچھا۔ بی بی جان بے فکر ہیں، اس بات کا علم بہت کم لوگوں کو ہے کہ اس کلب کے بیسمنٹ میں کون سا کھیل ہوتا ہے، لیکن اخبار اور ٹی وی والوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ صحیح کہا تم نے احترام علی خان، یہ لڑکی ہمارے حلق میں اٹکی ہوئی ہڈی کی طرح ہے جسے ہم نہ نکل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ بی بی جان نے اس کی تائید کی۔ بی بی جان، آپ اس کو تھوڑا بہت دے دلا کر جان چھڑائیں۔ پاگل سمجھتے ہو تم اسے؟ بی بی جان نے نگینہ سے دریافت کیا۔ بی بی جان، اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی تو حل نکالنا ہے۔ احترام علی خان کی سانسیں حلق میں اٹک رہی تھی۔ بی بی جان کیا سوچ رہی ہیں؟ مقبول شہباز علی خان کو سوچوں میں گم دیکھ کر دونوں کو پریشانی لاحق ہوئی۔ فیصلہ ہو گیا احترام علی خان، کل ہم امبرین کے گھر انابیہ کی رخصتی کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ بی بی جان نے دونوں کے سروں پر بم پھوڑا۔ لیکن بی بی جان، یہ لیکن کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس طرح ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے۔ انابیہ کی رخصتی کے ہم اسے اپنی مٹھی میں کر لیں گے اور اس طرح شازی منصور علی خان کا دل بھی ہماری طرف سے صاف ہو جائے گا۔ بی بی جان، شازی منصور علی خان بہت ٹیڑھی چیز ہے۔ میرا نام بھی مقبول شہباز علی خان ہے احترام علی خان، مجھے گھی انگلی ٹیڑھا کر کے اچھی طرح نکالنا آتا ہے۔ بی بی جان، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، الٹی آتی کہیں گلے نہ پڑ جائے۔ پھر شازم و یسرا کی منگنی ہو چکی ہے۔ مطمئن رہو نگینہ، ہم اصل بہو کا رتبہ یسرا کو ہی دیں گے۔ اس لڑکی کو اس گھر میں لانے کا مقصد اپنی مٹھی میں کرنا ہے۔ بی بی جان نے اپنا فیصلہ سنایا۔ بی بی جان، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ احترام علی خان نے ان کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ بڑی بہو کو ہمارا پیغام دو، ہم ابھی اور اسی وقت ضروری بات کرنا ہے۔ بیل بجا کر ملازمہ کو بلا کر مقبول شہباز نے حکم صادر کیا۔ نگینہ، احترام، تم لوگوں نے بظاہر کھلے دل سے اس لڑکی کو اپنانا ہے۔ جی بی بی جان۔ دونوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ جائے نماز طے کر کے شازم نے شیلف میں رکھی اور لیپ ٹاپ اٹھا کر کام میں مصروف ہو گیا۔ آج کل وہ بہت بزی تھا۔ اس کا ایک بہت اہم پروجیکٹ چل رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ اپنے مینیجر کو کال کرنے کے لیے اس نے موبائل فون اٹھایا۔ سڈنلی اسے یاد آیا کہ 2 دن پہلے انابیہ نے اسے کال کی تھی، لیکن وہ میٹنگ میں تھا، اس وجہ سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ گزرے ہوئے 2 دن اسے بہت مصروف گزرے، جس کی وجہ سے وہ انابیہ کو کال نہیں کر سکا تھا۔ انابیہ کا نمبر پریس کر کے اس نے موبائل کان سے لگا لیا، لیکن دوسری طرف سے کال پک نہیں کی جا رہی تھی۔ شازم نے دوبارہ کال کی، لیکن ہنوز خاموشی تھی۔ شازم موبائل واپس رکھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کا ذہن انابیہ میں ہی الجھا ہوا تھا۔ اس کا خیال ذہن میں آتے ہی شازم منصور علی خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ شازم، بزی تو نہیں، بات کرنا ہے؟ تبسم نے روم میں آ کر پوچھا۔ آئے ماما، بیٹھیں۔ شازم اپنے پاؤں سمیٹ کر سیدھا ہو کر بیٹھتا ہوا بولا۔ بی بی جان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ انابیہ کو بطور بہو قبول کرنے کو تیار ہے۔ واٹ؟ شازم کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ بی بی جان سنڈے کو امبرین کے گھر جا رہی ہیں رخصتی کی بات کرنے۔ انہیں مجھے بلا کر حکم دیا ہے میں تیاریاں شروع کر دوں، وہ جلد از جلد اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی ہے۔ گھر پہ کوئی بات ہوئی ہے کیا مام؟ I don't know شازم، تم جانتے ہو بی بی جان کے روم میں بلا اجازت جانے کی اجازت نہیں۔ آج کل نوری بھی نہیں آ رہی، اس کی طبیعت خراب ہے، ورنہ وہ کچھ بتا دیتی۔ تبسم منصور علی خان بہت متفکر تھی۔ Don't worry about it mom، آپ تیاریاں شروع کر دیں۔ میں انابیہ کو پوری عزت و تکریم کے ساتھ اس گھر میں لانا چاہتا تھا۔ آج نہیں، تھوڑے دن بعد بی بی جان کو میری ضد کے آگے ہار ماننا ہوتی۔ بہتر یہی ہے کہ وہ خود تیار ہو گئی۔ شازم، میرا دل ڈر رہا ہے بی بی جان کی کوئی چال نہ ہو۔ ماما، ہر خدشہ دل سے نکال دیں، میں شازم منصور علی خان ہوں۔ بی بی جان مجھ سے چال چلنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں گی۔ میں کل امبرین سے بات کروں گی کہ ہم آنے والے ہیں، وہ دونوں مینٹلی پریپیئر ہو جائیں۔ ماما، آپ بہتر سمجھیں،
मैं कुछ भी नहीं कह सकता, बट आई थॉट आपको नहीं इन्फॉर्म करना चाहिए। बेबी जान की इस बात में कोई ना कोई चाल पोशीदा हो सकती है। शाजिम की बात पर तबस्सुम ने इस बात में सर हिलाया। असफर, असफर, असफर लिसन टू मी, ज़ारा ने उसे पुकारा, लेकिन वो उसकी बात सुने बगैर वहां से तेजी से चला गया। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा जो गुस्से से बाहर जा रहा था। वो उसके पीछे हो ली। वो आज हर हाल में उससे बात करना चाहती थी। युसरा की मंगनी को 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका था। जब से असफर को इस बात का इल्म हुआ था, वो ज़ारा से नाराज था। असफर, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। ज़ारा के चिल्लाकर पुकारने पर असफर के कदम सुस्त पड़ गए। तुम जानते हो मैं जो कहती हूँ वो कर गुजरती हूँ। ज़ारा के लहजे में असफर गुस्से से उसकी तरफ वापस पलट आया। आने जाने वाले स्टूडेंट उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। साथ ही कुछ स्टूडेंट्स तमाशा देखने के लिए रुक गए थे। व्हाट्स योर प्रॉब्लम ज़ारा, क्यों तुम मुझे अपने साथ स्कैंडलाइज कर रही हो? असफर उसके करीब पहुंचकर गुस्से से बोला। असफर, हम कहीं बैठकर बात करते हैं, चलो कैंटीन चलते हैं। नो वे, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा रहा। तुम मेरे हाथ में फिर से उम्मीद की डोर थमाना चाहती हो। असफर, मैं तुम्हें हकीकत बताना चाहती हूँ, इस बात का यकीन दिलाना चाहती हूँ कि युसरा के साथ शाजिम भाई की मंगनी सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। हकीकत इसके बरक्स है। बीबी जान की जबरदस्ती शाजिम भाई ने मंगनी की है युसरा के साथ। शाजिम मंसूर अली खान तुम्हारा भाई, और वो बीबी जान की मर्जी के आगे सर तस्लीम हम कर दे, वो भी खुद की मर्जी के बिना। असफर मुज़हका खेज लहजे में बोला। तुम्हारी बीबी जान हर एक को अपनी मर्जी की डगर पर चला सकती हैं, लेकिन शाजिम मंसूर अली खान को नहीं। ज़ारा ने उसकी बात सुनकर एक ठंडी सांस ली। असफर की बात में हकीकत थी, लेकिन वो इस सारी बात नहीं बता सकती थी। असफर, मेरी बात का यकीन करो, युसरा की जब भी शादी का वक्त आएगा वो अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी हमसफर बने। बिलीव मी असफर। ज़ारा, मंसूर अली खान, मुझे सब्ज बाग फिर से मत दिखाओ। मैं तो उसी वक्त वापस पलट जाना चाहिए था। तुमने मुझसे साथ निभाने का वादा किया था। असफर, ये मंगनी मजबूरी के अलावा कुछ भी नहीं। मजबूरी? हा हा हा। शाजिम मंसूर अली खान को कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। असफर तंजिया अंदाज में कहकहा लगाकर हंस पड़ा। असफर, मैं हकीकत नहीं बता सकती, सिर्फ ये समझ लो कि शाजिम भाई ने तुम्हारे युसरा के लिए ये कदम उठाया है। ज़ारा उसे यकीन करवाना चाहती थी, लेकिन असफर रहमान चोट खाया हुआ इंसान था। उसके लिए एतबार करना बेहद मुश्किल था। असफर, आखिर तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? आखिर मैं इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ, कुछ ना कुछ तो हकीकत होगी इसमें। ज़ारा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो असफर को किस तरह कायल करे। तुम्हें ये सब खेल खेलने की कोई जरूरत नहीं है ज़ारा मंसूर अली खान। अगर भाई ने तुम्हें जिंदगी की राहों में हमसफर चुना तो मैं हर किस तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा। मुझे अपने भाई से मोहब्बत है, रिश्तों के नाम पर कोई खेल नहीं खेलता। असफर की इतनी तल्ख बात सुनकर ज़ारा की आंखें बेइख्तियार नम हो गई। ठीक है असफर रहमान, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं अपनी मोहब्बत को पाने के लिए तुमसे हमदर्दी का झूठा बहाना कर रही थी, तो मैं कसम खाती हूँ आज से कभी भी वलीद रहमान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगी। इससे नफरत करना मेरे इख्तियार में नहीं है असफर। तुम समझते हो कि मैंने वलीद की खातिर ऐसा किया, तो मैं ये अहद करती हूँ कि वलीद रहमान से मेरा जो बेनाम ताल्लुक है मैं वो खत्म करती हूँ। तुम्हें उसकी राहों में नजर नहीं आऊंगी। ज़ारा मजबूत लहजे में बोली। उसके लहजे में सच्चाई साफ झलक रही थी। ज़ारा मंसूर अली खान, मोहब्बत करने वाले कभी भी महबूब से जुदा नहीं होते। वलीद रहमान तो सिर्फ आंख उठाकर भी नहीं देखता। उसके लिए उसके दोस्त की बहन से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ मैं। वलीद रहमान मेरी मोहब्बत है, मैं उसकी नहीं। ज़ारा पुरमस्ता लहजे में बोली। इतने बड़े बड़े दावे मत करो ज़ारा मंसूर अली खान कि इस पर कायम न रह सको, बाद में शर्मिंदा होना पड़े। अपनी बात मुकम्मल करके असफर वहां से चला गया। उसकी बात सुनकर ज़ारा एक फीकी फीकी हंसी हंस दी। उसके पीछे पीछे वो भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। यूनिवर्सिटी से निकलकर जैसे ही मेन रोड पर आई, उसके बराबर से असफर अपनी बाइक बहुत तेजी के साथ ले गया। इतनी तेज रफ्तार में बाइक चलाते देखकर ज़ारा का दिल धड़कने लगा। अगले ही लम्हे जो कुछ हुआ उसे देखकर ज़ारा के लबों से बेइख्तियार चीख निकल गई।
वो हवास बाख्ता हो गई, लेकिन खुद को काबू में रखकर बाहर निकली। गुड आफ्टरनून सर, वलीद ने स्पेशल क्राइम ब्रांच के हेड नजम बख्तियार के ऑफिस में पहुंचकर सलूट किया। वलीद रहमान, हैव अ सीट। थैंक यू सर। वलीद शुक्रिया के साथ चेयर खिसका कर बैठ गया। तुम्हें ज्वाइन किए हुए 6 माह हुए हैं और इस अरसे में तुमने अपनी काबिलियत, बहादुरी और सच्चाई के बल पर कई केसों को हल कर दिया। मुबारकबाद कबूल करो। थैंक यू सर, इट्स माई जॉब। मैं अपना काम पूरी सच्चाई और ईमानदारी से करता हूँ। अगर आज रहमान जिंदा होता तो अपने बेटे को इस मकाम पर देखकर बहुत खुश होता। नजम बख्तियार की बात सुनकर वलीद रहमान की आंखें नम हो गई। खुदा की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं, वलीद पुन्नम लहजे में बोला। नजम बख्तियार और रहमान दोनों दूर पार के कजन थे। एक शहर में रहते हुए दोनों में बेहद दोस्ती थी। बिना स्टेटस के हायल हुए। नजम बख्तियार के वालिद एक मशहूर बिजनेस में थे, जबकि रहमान के वालिद एक कंपनी में मुलाजमत करते थे। तुम्हारी 6 माह की कारकर्दगी को देखते हुए मैं तुम्हें एक बहुत अहम काम सौंप रहा हूँ। तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करके इन मुजरिमों को पकड़ना हो। इस फाइल में कुछ तफसील मौजूद है जो हमें अभी तक हासिल हुई है। मुजरिम बहुत चालाक है, वो खुलकर वार नहीं करता। बज़ाहिर उसके हाथ साफ हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इन साफ हाथों के पीछे बहुत मकरूह चेहरे हैं। ये क्लब, हमें शक है कि यहाँ पर मंशियात की नाजायज तिजारत होती है। साथ ये यहाँ ही लोगों पर इसका आदी बनाते हैं। सर, अभी तक कोई क्लेम हाथ आया? एक बार कुछ सबूत हाथ लगे थे हमारे, लेकिन वो हमें असल मुजरिम तक नहीं लेके जा सके। हमें शक है कि इस क्लब में चलने वाले कारोबार के पीछे इस्माइल खान का हाथ है। इस्माइल खान? वलीद के दिमाग में शाजिम की मंगनी वाले दिन की तस्वीर रोशन हो गई। हाँ, इस्माइल खान पर शक है हमें, लेकिन इसके साथ इस कान में कौन और मुलविस है और ये सारा काम कहाँ होता है, हमें पता लगाना है। हम लोग इस क्लब में गए थे, लेकिन हमें सब कुछ मामूल के मुताबिक मिला, लेकिन हमें फिर भी यकीन है कि काम यहाँ ही होता है। सर, इससे पहले इस केस पर कौन काम कर रहा था? इस ऑफिसर का कत्ल हो गया। बज़ाहिर तो एक एक्सीडेंट लगता है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। इस फाइल में जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो इस ऑफिसर ने अपनी जान पर खेलकर हासिल की थी। सर, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। मुझे यकीन है तुम पर, तुम्हारा हौसला, हिम्मत और कुछ कर दिखाने का जज्बा। तुम्हें ये केस तुम्हारे स्पुर्द करता हूँ। वलीद के मोबाइल पर ब्लिंक करते नंबर को नजम बख्तियार की बात अधूरी रह गई। वलीद ने एक नजर टेबल पर रखे हुए अपने मोबाइल पर डाली और फिर चोर निगाहों से नजम बख्तियार की तरफ से देखा। उन्हें मोबाइल की तरफ मुतवज्जा ना देखकर जल्दी से कॉल काट दी। पिक अप द कॉल वलीद, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो। नो सर, आप कंटिन्यू। वलीद के अल्फाज अभी अदा भी नहीं हुए थे कि वलीद से फिर मोबाइल की स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। उठा लो कॉल वलीद रहमान, मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ, अगर तुम्हें मेरी सामने बात करने में एतराज है तो बात। नजम बख्तियार मायने खेज नजरों से उसे देखते हुए बोले। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कॉल सर, वलीद ने दोबारा कॉल करते हुए कहा। आर यू श्योर वलीद रहमान? नजम बख्तियार ने उसकी तरफ इस्तेफामिया नजरों से देखते हुए पूछा। 100% श्योर सर। ईद रहमान जवाब देकर मोबाइल का पावर ऑफ करने वाला था कि नजम बख्तियार ने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। स्क्रीन इस वक्त भी रोशन थी। हरीम दिल? नजम बख्तियार स्क्रीन पर लिखा नाम देखकर मुस्कुरा पड़े। वलीद रहमान ने अपनी नजरें झुका ली और वो इस वक्त पूरा फंसा था। नजम बख्तियार उसे बख्शने वाले नहीं थे। आखिर ये हरीम दिल मकीन जहां कौन है? सर, आपको मिस। इनकी बात सुनकर वलीद जल्दी से बोला, मुझे गलत फहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, यही कहना चाहिए। नजम बख्तियार इसकी बात का टकर बोला। सर, बिलीव मी, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये नंबर तुमने गलती में सेव कर दिया हरीम दिल के नाम से? नजम बख्तियार हरीम दिल पर जोर देकर बोला। वलीद रहमान इस वक्त बुरा फंसा था। तुम अपनी माँ से छुपा सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं बरखुदार। जल्दी बताओ कि ये कौन है हरीम दिल मकीन जहां, जिसने वलीद रहमान को अपना असीर कर लिया? सर प्लीज ऐसा। वलीद, नजम बख्तियार ने ऑफिसराना रोब से उसे पुकारा। कौन है ये लड़की, जल्दी बताओ। इधर सालिया भाभी परेशान रहती हैं, वो तुम्हारी शादी करवाना चाहती हैं।
لیکن ان کو علم ہی نہیں کہ ان کے بیٹے کے دل و دماغ پر کس حسین معجبین کا قبضہ ہے۔ نجم بختیار مسلسل اس کی حالت سے حظ اٹھا رہے تھے۔ سر میں ایٹ لیسٹ پوچھ تو لوں کہ کال کیوں کر رہی تھی؟ ولید نے جان چھڑانا چاہی۔ جذبوں کو اتنے بے قابو مت ہونے دو ولید رحمان، ابھی تو تم نے کہا تھا کہ امپورٹنٹ کال نہیں ہے۔ جلدی بتاؤ کون ہے یہ لڑکی، ورنہ میں پتہ لگا لوں گا اس نمبر سے۔ ولید رحمان بھول گیا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص اس کا باپ نہ صحیح لیکن باپ کی جگہ ضرور تھا اور اسے ہرگز بخشنے والا نہیں تھا۔ زارا منصور علی خان، شازی منصور علی خان کی بہن، ولید نے اعتراف جرم کیا۔ کم ٹو دا پوائنٹ۔ اس کے منہ سے نام پتہ کروانے کے بعد نجم بختیار اصل مدعا کی طرف آ گئے۔ اس کام میں تمہیں جان کا بھی خطرہ ہے ولید رحمان، لیکن مجھے امید ہے کہ تم یہ کام کر دکھاؤ گے۔ مجرم زیادہ دن چھپے نہیں رہ سکتے، تمہیں اس کیس میں جتنے آدمیوں کی ضرورت ہے مل جائیں گے۔ کچھ لوگ میں نے منتخب کیے ہیں، امید ہے تمہارے ساتھ دیں گے۔ اس کیس میں اسپیشل فورس کا تعاون بھی ملے گا۔ اس کیس میں مجرم کے سر پر بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے۔ نجم بختیار کے لہجے میں اعتماد تھا۔ I will try my best, sir. اب جا کر حریم دل مکی جان سے بات کر لو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کال ریسیو نہ کرنے کی برداشت میں تمہارا نقشہ ہی بگڑ جائے اور ہم پہچان نہ سکے۔ سر پلیز، نجم بختیار کی شوخی سے کہنے پر ولید اکسا گیا۔ اپنا موبائل اٹھا کر سلوٹ کرتا ہوا وہ روم سے باہر نکل گیا۔ ولید اپنے روم میں آ کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس وقت اسے زارا پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ جب اس نے کال کٹ کر دی تھی تو اسے بار بار کال کیوں کر رہی تھی؟ اس بات پر ولید کا پارا زیادہ ہائی ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی حرکتوں سے وہ ہمیشہ تنگ رہتا تھا، لیکن اس وقت نجم بختیار کے سامنے اپنا راز آشکار ہونے پر وہ بے حد کسیایا ہوا تھا۔ جس راز کو وہ اپنے آپ پر ظاہر کرنے سے ڈرتا تھا، وہ راز نجم بختیار پر آشکار ہو گیا تھا۔ نجم بختیار اس کے باپ کی جگہ تھے، اس کے سرپرست تھے، ان کی بات سے انحراف نہیں کر سکتا تھا۔ صالحہ اس کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی اور وہ کام کا بہانہ کر کے ٹالتا آیا تھا۔ لاسٹ سنڈے وہ نجم بختیار کے چنگل میں نہیں پھنسا تھا، لیکن اس وقت نجم بختیار پر اس کا راز آشکار ہو گیا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ زارا سے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن شازی منصور علی خان کی بہن تھی اور شازی منصور علی خان اس کا دوست تھا۔ ولید اس کا مان نہیں توڑنا چاہتا تھا، اپنا ایک مخلص دوست نہیں کھونا چاہتا تھا۔ اسے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگر شازم کو اس بات کا علم ہوا تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ اپنی دوستی کی خاطر وہ اپنی محبت سے منحرف تھا۔ اسے خود پر بے حد غصہ تھا۔ آخر اسے زارا کا نمبر حریم جان کے نام سے سیو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اس وقت صرف زارا نام لکھا ہوتا تو نجم بختیار اتنی جلدی اس سے یہ راز نہ اگلوا سکتے۔ اسکرین پھر سے روشن ہو گئی اور پھر سے حریم جان کا نمبر بلنک کر رہا تھا۔ اسے بار بار کالز کرتے دیکھ کر ولید کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ What's your problem Miss زارا؟ کیوں میری راہوں میں بار بار آتی ہو؟ کتنی بار میں تمہیں سمجھاؤں کہ میں اس راستے کا مسافر نہیں بننا چاہتا۔ میں تم جیسا نہیں ہوں زارا منصور، تم میرے لیے آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کی مانند ہو، جسے دیکھ کر میں خوش ہو سکتا ہوں لیکن پانے کی تمنا نہیں کر سکتا۔ اپنی اس محبت کو سنبھال کر رکھو، نہیں ہے مجھے اس کی ضرورت، میری جان بخش دو زارا منصور علی خان۔ کیوں اپنے ساتھ مجھے کانٹوں میں گھسیٹنا چاہتی ہو؟ محبت کو تم بہت آسان سمجھتی ہو۔ محبت فنا ہونے کا نام ہے زارا منصور علی خان، قربانی محبت کا خراج ہے۔ تم جیسی لڑکی کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ ایسی ٹھنڈک میں بیٹھ کر ڈائلاگ بول دینا محبت نہیں ہے۔ کبھی اس کی تپش کو محسوس کیا ہے؟ تم نے ساری زندگی آسائشوں میں گزار دی، 4 دن بھی میرے ساتھ نباہ نہیں کر سکو گی۔ ایک پل میں تمہاری ساری محبت ختم ہو جائے گی جب زندگی کی تلخ حقیقت پتہ چلے گی۔ اسٹاپ اٹ ولید، میری بات سنیں گے آپ؟ ولید کال پک کرتے ہی شروع ہو گیا تھا۔ اس کے منہ میں جو آیا وہ بولتا چلا گیا۔ محبت میں فنا ہونا زارا منصور علی خان اچھی طرح جانتی ہے۔ اگر آپ کے نزدیک محبت کا خراج قربانی ہے تو زارا منصور علی خان قربان ہو کر دکھائے گی۔ زارا منصور علی خان زندگی ہنسی کھیل نہیں جو ایسا دعویٰ کر رہی ہو۔ ولید اس کی بات سن کر سخت لہجے میں بولا،
میں نے آپ سے کبھی بھی اپنی محبت کی بھیک نہیں مانگی. محبت بھیک میں مانگنے والی چیز نہیں ہے ولید رحمان. میں نے تمہیں کبھی نہیں مانگا. میں نے جب بھی تمہیں مانگا خدا سے مانگا. تمہاری محبت پانے کے لیے میں کشکول اٹھا کر ہاتھ میں نہیں گھومتی. محبت بھیک میں ملنے والی چیز نہیں، اعتماد، مان اور فخر کے ساتھ حاصل کی جانے والی چیز ہے. اس کے نم لہجے پہ کہنے پر ولید کو اپنے لفظوں کی سنگینی کا احساس ہوا. وہ بلا وجہ ہی اپنی ساری فرسٹریشن اس پر نکال چکا تھا. زارا، ولید نے بے قرار ہو کر اسے پکارا. آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. یونیورسٹی کے باہر اسے ہاسپٹل لے کے آئی ہوں. لوکیشن آپ کو واٹس ایپ کر دی ہے. اسپر ٹھیک تو ہے؟ زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں؟ ولید کو اپنے بھائی کی فکر لاحق ہوئی. زارا اپنی بات کہہ کر کال کاٹ چکی تھی. ولید کال کٹ کر کے تیزی سے باہر کی جانب بھاگا. صبح کا 10 بج رہا تھا. مئی کا مہینہ تھا. دن قدرے گرم ہونے لگا تھا. چاروں طرف سورج کی پہلی کرنیں بکھری ہوئی تھیں. انابیہ معمول کے مطابق آفس چلی گئی تھی. امبرین نے ملازمہ کو کہنے کے مطابق کھانے کا کہہ کر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی. ان کی صحت اب قدرے بہتر تھی. اپنوں سے ملنے کے بعد ان کی صحت جلدی سے ریکور کر رہی تھی. شازم کے اصرار پر انہوں نے جاب چھوڑ دی تھی. اس گھر کی ساری ذمہ داری شازم اٹھا رہا تھا. امبرین نے منع کیا تھا لیکن شازم کی ضد کے آگے مجبور ہو گئی تھی. تبسم نے بھی اس کی تائید کی تھی. قدموں کی چامپ پر امبرین نے سر اٹھا کر دیکھا اور اپنے سامنے موجود ہستی پر نظر ڈال کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا. بی بی جان، وہ بھی امبرین کے گھر خود آئی تھی؟ یہ بات امبرین کو حیرت و پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی. امبرین کے ساتھ تبسم اور احترام علی خان بھی تھے. امبرین نے جلدی سے اٹھ کر سب کا خیر مقدم کیا. ملازمہ نے سب کو جوس سرو کیا. تبسم نے مجھے تم لوگوں کے بارے میں بتایا. مجھ سے ایک پل نہیں رہا گیا. تم لوگ تو ملنے نہیں آئے لیکن انابیہ میرا خون ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا. بی بی جان کی بات پر تبسم کی آنکھوں میں حیرت جھانکنے لگی. بھابھی، آپ لوگ ہمارے گھر کیوں نہیں آئے؟ غضنفر کی موت کے بعد بھی اس گھر پر آپ لوگوں کا حق ہے. احترام علی خان کے کہنے پر بے ساختہ امبرین کا دل چاہا کہ ان پر راز آشکار کر دے کہ وہ لوگ ان کو مارنے کا پلان بنا رہے تھے. اس وجہ سے ان لوگوں نے گھر چھوڑا. لیکن وہ خاموش رہی کیونکہ ان کی بیٹی کی خوشیاں اس گھر سے مشروط تھیں. کہاں ہے میری بچی؟ بلاؤ اسے. آنکھیں ترس گئیں دیکھنے کو. بی بی جان نے مصنوعی حلاوت سے پکارا. انابیہ آفس میں ہوتی ہے اس وقت. انابیہ کو جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے اپنے موجود ہیں. ہم آئے تو ملنے ہیں لیکن خیر ایک بہت اہم بات کا فیصلہ بھی ہو جائے. انابیہ کی رخصتی کی تاریخ بھی طے کر دیتے ہیں. بی بی جان نے احترام علی خان کی بات کی تائید کی. بی بی جان کے منہ سے غیر متوقع طور پر رخصتی کی بات سن کر امبرین تبسم کی طرف دیکھنے لگی. بی بی جان کا فیصلہ مناسب ہے امبرین، اب انابیہ کی رخصتی ہو جانی چاہیے. تبسم نے بی بی جان کی تائید کی. حقیقت تو یہ تھی کہ وہ رخصتی چاہتی تھی لیکن حالات دیکھ کر خاموش تھی. ٹھیک ہے، آپ لوگ جیسا مناسب سمجھیں. امبرین نے اپنی رضامندی ظاہر کی. بھابھی، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ لوگ اس رات کہاں چلے گئے تھے بنا کسی اطلاع کے؟ نادرا کی بات پر بی بی جان نے پہلو بدلا. جو غضنفر نے کیا وہ اپنے فعل کا ذمہ دار ہے. میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے شوہر کے جوڑے کے رشتے کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں، اس لیے چلی آئی. بی بی جان کی بات پر امبرین کا صبر جواب دینے لگا. بی بی جان، بہتر یہی ہے جو گزر چکا اسے بھول جائیں. حقیقت سے ہم سب واقف ہیں. آپ جس کام کے لیے آئی ہیں وہ کام کریں. بی بی جان نے تیش بھری نگاہ احترام علی خان پر ڈالی. صرف اس کی نااہلی کی وجہ سے بی بی جان کو امبرین کے گھر آنا پڑا. میرے خیال سے 15 دن بعد رخصتی کی تاریخ ٹھیک رہے گی. جی بی بی جان، جیسے آپ کی مرضی. تبسم کے اشارے کرنے پہ امبرین نے بی بی جان کی تائید کی، ورنہ وہ انابیہ کے علم میں لائے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی. مبارک ہو تمہیں تبسم، اب بس اپنی بہو کو گھر لانے کی تیاری شروع کر دو. خیر مبارک بی بی جان، میں مٹھائی لاتی ہوں. امبرین اٹھ کھڑی ہوئی. ساتھ ہی تبسم بھی بہانہ کر کے اٹھ گئی. اپی، یہ سب اتنی جلدی ایسے روکے پھیکے انداز میں؟
امبرین تم بی بی جان کو چھوڑو، میں انابیہ کو بہت مان اور عزت سے رخصت کروا کے لے کے جاؤں گی، کسی بھی شے کی کمی نہیں چھوڑوں گی، وقت کا تقاضا ہے، ابھی خاموش رہو۔ تبسم کے سمجھانے پر امبرین خاموش ہو گئی۔ مقبول پیلس کے لان میں چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، آسمان میں چاندی کا راج تھا۔ شازی منصور علی خان نے گاڑی لاک کر کے اندر کی طرف قدم بڑھائی۔ آج کا دن اس کے لیے بہت مصروف گزرا، پھر آفس سے ہاسپٹل چلا گیا۔ رات کے 12 بجے اس کی واپسی ہوئی تھی۔ شازم بھائی، آپ کو بی بی جان بلا رہی ہیں، میں آتا ہوں۔ نوری کے کہنے پر وہ بی بی جان کے کمرے کی طرف بڑھ دیا۔ سبھی لوگ ہال میں ہیں۔ السلام علیکم۔ شازم نے ہال میں داخل ہو کر سلام کیا۔ یسرا اور زارا کے علاوہ سبھی موجود تھے، یہاں تک شیراز بھی فلور کشن پر براجمان موبائل میں مصروف تھا۔ آج بہت دیر ہو گئی؟ جی، آج آفس میں بہت مصروفیت تھی۔ شازم ماں کے قریب بیٹھ گیا۔ بزنس تو میں بھی کرتا ہوں، بٹ کبھی بھی لیٹ نائٹ واپس نہیں آتا۔ آخر تم کیا کرتے ہو اتنی دیر آفس میں؟ شیراز کے پوچھنے پر شازم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شازم منصور علی خان شیراز سے بہت کم بات کرتا تھا۔ شیراز کی ذہنیت سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ بی بی جان، آپ نے بلایا تھا؟ میں نے شام کو بلایا تھا، تم اس وقت آ رہے ہو؟ بی بی جان نے جواب طلب کیا۔ اصفر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں ولید کے ساتھ ہاسپٹل میں تھا۔ شازم، تم اس لڑکی کے ساتھ ہاسپٹل میں خوار ہو رہے تھے؟ تمہیں یہ زیب دیتا ہے؟ میں کہاں جاتا ہوں یا کیا کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ شازم رکھے پن سے بولا۔ شازم، حد میں رہو، تم اپنی بی بی جان سے مخاطب ہو، احترام علی خان نے اسے ڈانٹا۔ میرے نزدیک پیسے اہمیت کا حامل نہیں، بلکہ انسان کی اہمیت ہے۔ ولید میرا دوست ہے، مجھے بھائیوں کی طرح عزیز ہے۔ خاموش ہو جاؤ، بی بی جان نے لب کھولے۔ وہ ایسے نازک وقت میں شازی منصور علی خان سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں رخصتی کی تاریخ طے کر آئی ہوں، 15 دن بعد رخصتی ہے۔ بی بی جان، آپ رخصتی کی تاریخ طے کر آئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں، اگر اس فعل کے پیچھے کوئی چال پوشیدہ ہے تو میں خاموش نہیں رہوں گا۔ مطلب کیا ہے تمہارا شازم؟ تمہیں چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں رہی؟ تم بھول رہے ہو کہ بی بی جان سے مخاطب ہو؟ بی بی جان تڑک کر بولی۔ مجھے سب کچھ یاد ہے، میں کچھ بھی نہیں بھولا، اور بھلائی اسی میں بھی ہے کہ آپ بھی مت بھولیں۔ شازم بنا ڈرے ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ بہت توپ چیز ہو۔ شیراز اٹھ کر اس کے مقابل آتا ہوا بولا۔ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے رخصتی کے بعد کوئی بھی رکھ نہ ڈالا یا کوئی شرط رکھی تو میں وہ کر گزروں گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ چچا جان، آپ بھی ذہن نشین کر لیں اور اپنے بیٹے کو بھی سمجھا دیں، شازم مضبوط لہجے میں بولا۔ بی بی جان بغور اس کی طرف دیکھ رہی تھیں، اس کا اندازہ انہیں خطرے کا احساس دلا رہا تھا۔ امبرین چاچی اس گھر کی بہو ہیں، اگر کسی نے تلخ کلامی کی یا بدتمیزی کی تو کیا کر لو گے تم؟ شیراز جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھ کر بولا۔ کھلا آغاز جنگ ہے بی بی جان، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا۔ انابیہ میری زندگی کی وہ خوشی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے میں پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں۔ تم مجھ سے بات کرو نہ بی بی جان سے کیا بات کر رہے ہو؟ میں ہوں بی بی جان کا پوتا، تمہیں پہلے مجھ سے لڑنا ہوگا۔ مجھے فخر ہے کہ میں مقرب اور شہباز علی خان کا پوتا ہوں، مقبول بیگم کا نہیں۔ اس کے زبان سے ادا ہوئے الفاظ سن کر بی بی جان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بھر دیا نا تم نے سگے ستیلے کا زہر بچوں کے دماغ میں؟ احترام علی خان نے جارحانہ انداز میں تبسم سے جواب طلب کیا۔ میری ماں سے اس لہجے میں بات کرنے کی غلطی کبھی مت کرنا احترام علی خان، اپنے بیٹے کو سمجھا دو، وہ میرے مقابل مت آئے، شازم احترام علی خان نے کہا اور واپس مڑا۔ اپنے سامنے اٹھنے والی انگلی میں توڑ دیتا ہوں، یاد رکھنا آئندہ۔ شازم اس کا ہاتھ نیچے کرتا ہوا اور ماں کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ بی بی جان، اس کی اتنی ہمت، اب کیوں نہیں بولی؟ شیراز پیشتاؤ کھانے لگا۔ خاموش، تم نہیں جانتے ہو اسے، کیوں بے وقوفی کی اس سے الجھنے کی؟ اگر وہ تمہارا باپ تھوڑی سی عقل سے کام لیتا تو یہ کام تمام ہو جاتا۔ مجھے اس کے منہ سے ستیلے کا تانا نہ سننا کو ملتا۔
بی بی جان تیش میں نظر آ رہی تھی. انابیہ انہیں بہت سخت ٹائم دے رہی تھی. انہیں ہر چیز اندازہ نہیں تھا انابیہ اس حد تک ان سے مقابلہ کرے گی، ورنہ وہ فوراً ہی اس کا کام تمام کروا دیتی. رات کے 11:30 بجے کا وقت تھا. انابیہ لاؤنج میں موجود صوفے پر براجمان لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھی. ساتھ ہی ٹاک شو پر بھی نظر ڈالتی جا رہی تھی. امبرین نے ایک نظر اسے دیکھا. اس کا کام ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. 2 دن ہو گئے تھے امبرین اس سے بات نہیں کر پا رہی تھی. انا گڑیا کتنی دیر ہے فری ہونے میں؟ آپ بتائیں ماما، میں سن رہی ہوں. انابیہ نے فوراً جواب دیا. میں نے تمہاری رخصتی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے. 15 دن بعد تمہاری رخصتی ہے. واٹ؟ امبرین کے منہ سے غیر متوقع بات سن کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا. ہاؤ از پاسبل مام؟ اس نے لیپ ٹاپ سائڈ میں رکھا. انابیہ میں کوئی بحث نہیں چاہتی. ماما آپ مجھے اس گھر میں کیسے بھیج سکتی ہیں؟ شازم کے اوپر پورا بھروسہ ہے مجھے. رشتوں کے بارے میں وہ کتنا مخلص ہے میں جانتی ہوں. امبرین کے لہجے میں غضب کا اعتماد تھا. ماما شازم مجھے ٹھیک نہیں لگتا. وہ اپنی بی بی جان کے ساتھ ملا ہوا ہے، بے وقوف بنا رہا ہے ہمیں. انابیہ ہر کسی کے بارے میں خود ساختہ رائے مت قائم کیا کرو. شازم منصور علی خان کتنے اچھے دل کا مالک ہے. اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے تو خود پر فخر کرو گی. امبرین سخت لہجے میں بولی. ماما آپ نے مجھے بنا بتائے رخصتی کی ڈیٹ کیسے فکس کر دی؟ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ شازم سنسیئر نہیں ہے. انابیہ کے لہجے میں التجا تھی. تم میری اولاد ہو. تمہاری زندگی کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے مجھے اجازت درکار نہیں. بی بی جان خود آئی تھی تاریخ طے کرنے. میری بھولی ماں، آپ بہت خوش ہو رہی ہیں نا کہ بی بی جان خود ڈیٹ فکس کرنے آئی تھی. اس کے پیچھے چھپی ہوئی وجہ بتاتی ہوں میں آپ کو. کیسی وجہ؟ امبرین کی آنکھوں میں حیرت تھی. میں نے مقبول شہباز علی خان کو نوٹس بھیجا ہے. مجھے اپنے باپ کی جائیداد میں حصہ چاہیے. انابیہ مجھے یقین نہیں ہو رہا تم نے ایسا کیا ہے. امبرین کو اس کی بات سن کر بے پناہ حیرت ہوئی. شازی منصور علی خان بھی ملا ہوا ہے اپنی بی بی جان کے ساتھ. انابیہ جس دولت کی طرف تمہارے باپ نے نگاہ ڈال کر نہیں دیکھا، جس دولت کی چاہ میں نے کبھی نہیں کی، تم اس دولت کے لیے یہ سب کیا؟ تمہارے لیے پیسہ کب سے اتنا اہم ہو گیا؟ ماما پیسہ کتنا اہم ہوتا ہے ہمارے لیے، اس بات کا احساس مجھے اس وقت ہوا تھا جب میں ہاسپٹل کی بینچ پر رات کے تیسرے پہر میں یاروں مددگار بیٹھی ہوئی تھی. ڈاکٹرز آپ کا آپریشن نہیں کر رہے تھے. میرے پاس جتنے پیسے تھے میں جمع کروا چکی تھی لیکن وہ پورے نہیں تھے. انابیہ کے لہجے میں گزرے ہوئے وقت کا کرب صاف جھلک رہا تھا. انابیہ مجھے یقین نہیں ہو رہا میری بیٹی ایسا کر سکتی ہے. فوراً اس کیس کو یہیں ختم کرو. تمہاری رخصتی طے کر دی وقت پر ہی ہوگی. کوئی بے جا ضد مت کرنا. امبرین اسے دھمکی دے کر چلی گئی جبکہ انابیہ ہکا بکا کھڑی تھی. اس کو اتنا سب بتانے پر امبرین اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی. شازم پر انہیں اندھا اعتبار تھا. انابیہ تیزی سے لیپ ٹاپ اٹھا کر کمرے میں آ گئی اور کمرہ لاک کر لیا. امبرین نے ایک نظر اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر تبسم سے موبائل پر گفتگو میں مصروف ہو گئی. وہ اپنی بیٹی کی عادت سے بخوبی واقف تھی. جب بھی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی اس طرح کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتی تھی، پھر غصہ ٹھنڈا ہونے پر خود ہی ٹھیک ہو جاتی تھی. انابیہ نے روم میں آ کر لیپ ٹاپ غصے سے بیڈ پر رکھا اور موبائل اٹھا کر شازم کا نمبر پریس کیا، لیکن نمبر بزی تھا. لگا ہوگا اس چڑیل سے گپے. انابیہ نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے پھر کال کی. السلام علیکم، مجھے بات کرنی ہے. سلام کا جواب دے کر وہ اصل مدعا پر آ گئی. جی فرمائیے. اس کے انداز پر انابیہ نے گھور کر موبائل کو دیکھا جیسے سارا قصور اس کا ہو. مجھے آپ سے بات کرنا ہے. تو کرے نا، میں نے منع تھوڑی کیا ہے. بائی دا وے آخر کس بات کی بے قراری ہے؟ زیادہ خوش فہمی میں مت مس انابیہ، میں حقیقت پسند انسان ہوں. آنکھیں کھلی رکھنا ہی پسند کرتا ہوں. دوسری طرف انابیہ کا دماغ غصے سے بہک رہا تھا. مجھے آپ سے باہر ملنا ہے، پھر بات کرنی ہے فیس ٹو فیس. اٹس ناٹ پاسبل. اگر میرے دیدار کی تڑپ زیادہ بے چین کر رہی ہے تو ویڈیو کال کر لیں. اینڈ ریممبر ون تھنگ، شادی سے پہلے باہر مل کر میرا سر چڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں.
اس کی بات سن کر انابیہ نے غصے سے کال کاٹ. باتیں تو سنو، لگتا میں مری جا رہی ہوں اس کو دیکھنے کو. انابیہ غصے سے بڑبڑائی. کال کاٹ ہونے پر شازم نے ایک نظر لیپ ٹاپ سے ہٹا کر موبائل پر ڈالی اور پھر ولید کو کال کرنے لگا. بھائی پلیز جلدی سے ٹھیک ہو کر گھر آ جائیں، آپ کے بنا گھر بہت اداس ہے. نمرا کی بات پر اصفر کے لب پر ایک زخمی مسکراہٹ بکھر گئی. وہ اپنے دل میں پھیلی ہوئی اداسی کس کو دکھاتا. بھائی بہت جلد صحتیاب ہو کر واپس آ جائے گا، لیکن تمہیں بہت خیال رکھنا ہوگا. آئی پرومس بھائی، میں اصفی بھائی سے لڑائی بھی نہیں کروں گی. نمرا کو اپنے گھر میں پھیلی ہوئی اداسی بہت اداس کر رہی تھی. اصفر ایمان کو زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، لیکن اس کے سر میں چوٹ تھی جس کی وجہ سے اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج نہیں کیا گیا تھا. اس کا زخم ابھی تک مندمل نہیں ہوا تھا. اصفر ایمان کے جسم پر لگے زخم تو سبھی کو نظر آ رہے تھے، لیکن اس کے دل میں لگے ہوئے زخم کسی کو نہیں نظر آ رہے تھے. نمرا چلو میں گھر ڈراپ کر دوں تمہیں، پھر مجھے جانا ہے کام سے. بھائی اتنی جلدی؟ نمرا ابھی تو اسے اصفی بھائی سے جی بھر کے باتیں کرنا تھی. میں 10 منٹ بعد آؤں گا ضروری کال کر کے، بس اتنا وقت ہے. ولید موبائل کان سے لگا کر روم سے باہر نکل گیا. نیوریٹ پرابلم کی وجہ سے ولید ہاسپٹل سے نکل کر لان میں آ گیا. اس کی نظر زارا پر پڑی جو خاموشی سے ایک ٹک دیکھ رہی تھی. ہاسپٹل آ کر اصفر تک نہ آنا، یہیں رک جانا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ولید کے دل میں سوال اٹھا. موبائل جیب میں رکھتا ہوا وہ زارا کی طرف بڑھا. اسے زارا سے سوری بھی بولنا تھا، ساتھ ہی شکریہ بھی ادا کرنا تھا. اس دن وہی تو تھی جو اس کے بھائی کو زخم حالت میں ہاسپٹل لے کر آئی تھی. ساتھ ہی اس نے شازم کو بھی کال کر کے انفارم کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کی آواز سن کر وہ مڑی. ایک پل کے توقف کے بعد اس نے دھیرے سے سوال کا جواب دیا. ولید بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا. سرخ آنکھیں اس کی گریہ وزاری کی گواہ تھی. ساتھ ہی اس کا اترا چہرہ دیکھ کر ولید بے چین ہو گیا. زارا، ولید نے اسے پکارا. جی؟ تم روئی ہو؟ مجھ سے جھوٹ مت بولنا کیونکہ تمہاری سرخ آنکھیں اس بات کی گواہ ہیں. مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنا ولید رحمان، چلے جائیں. نہیں جاؤں گا میں، تمہیں میری بات کا جواب دینا ہوگا. ولید نے جواب دیا. ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں. زارا کہہ کر آگے بڑھی لیکن ولید نے اس کی راہ روک لی. ناراض ہوں مجھ سے؟ زارا کا رویہ دیکھ کر وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا. میرا آپ سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ولید رحمان کہ میں آپ سے ناراض ہوں. نہ آپ میرے کچھ لگتے ہیں اور نہ میں آپ کی، اس لیے آئندہ میری راہ مت روکیے گا. تلخ لہجے میں کہتی ہوئی سائڈ سے نکل گئی. اس کا لہجہ سن کر ولید کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی. زارا کی محبت کا جواب کبھی بھی اس نے محبت سے نہیں دیا تھا، لیکن اس کا رویہ کبھی بھی یہ نہیں رہا تھا. اس وقت کا رویہ ولید رحمان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا. دروازہ ناک کرنے کی آواز پر اصفر نے رخ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور غیر متوقع طور پر سامنے یسرا کو کھڑا دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، لیکن اگلے ہی پل اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی. السلام علیکم. یسرا دھیرے سے سلام کر کے صالحہ بیگم کے قریب بیٹھ گئی اور ہاتھ میں پکڑا بوکے ٹیبل پر رکھ دیا. یسرا آپی. نمرا اسے دیکھ کر خوش ہو گئی. آپی آپ پہلے زارا آپی کے ساتھ گھر آتی تھی لیکن اب بہت دنوں سے نہیں آئی. نمرا کے شکوے پر وہ نظریں جھکا گئی. زارا تو اب بھی آ جاتی ہے لیکن تم نہیں آتی، کوئی ناراضگی ہے کیا؟ نہیں آنٹی، بس مصروفیت کی وجہ سے چکر نہیں لگا پائی. دوسرا جلدی سے بولی. اسے اصفر کو سامنے پا کر عجیب الجھن ہو رہی تھی. طبیعت کیسی ہے آپ کی اصفر؟ یسرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مزاج خیریت پوچھی. اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا. سر پر چوٹ ہونے کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی تھی، بکھرے بال، سرخ آنکھیں. اس کی حالت دیکھ کر یسرا کا دل دکھ گیا. فائن. ایک لفظی جواب دے کر وہ خاموش ہو گیا. اصفر اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا کہ کہیں اس کا صبر جواب نہ دے جائے. ماں، نمرا چلیں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں. ولید کہتا ہوا اندر داخل ہوا. آنٹی میں بھی اب چلتی ہوں. یسرا جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی. یسرا آپی تھوڑی دیر رکیں، میں پھر آؤں گی، آپ لوگ بھی گھر جا رہے ہیں. یسرا نے جلدی سے معذرت کی. زارا کے کہنے پر وہ یہاں تک چلی آئی تھی لیکن اس کا دل ڈر رہا تھا. اصفر ہم تھوڑی دیر بعد آئیں گے فریش ہو کر، تم ریسٹ کرو، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟
نہیں بھائی، اسفر نے نفی میں جواب دیا۔ خیال رکھنا بیٹا، صالح نے اس کی پیشانی چومی۔ یسرا تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ زارا بھی ہے؟ صالح کے پوچھنے پر اس نے جواب دیا۔ صالح، نمرہ اور ولید کے نکلتے ہی جلدی بیگ اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھینکس فار کمنگ یسرا۔ اپنے پیچھے آنے والی آواز پر یسرا ایک پل کو مڑی۔ اسفر کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا درجہ موجزن دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر یور سیلف، یسرا جلدی سے کہہ کر وہاں سے نکل گئی۔ اسفر نے ایک نظر پھولوں کو دیکھا جس میں گیٹ ویل سون کا کارڈ لٹکا ہوا تھا۔ دوسرے پل اس کے لب مسکرانے لگے۔ ولید نے ایک نظر اپنے چہرے پر ڈالی اور پھر مطمئن ہو کر گاڑی سے اتر آیا۔ اس کا حلیہ یکسر تبدیل تھا۔ اس کے گھنے سیاہ بال اب چھوٹے چھوٹے ہو گئے تھے۔ چہرے پر فرینچ کٹ داڑھی نے اس کا لک یکسر تبدیل کر دیا تھا۔ آنکھوں پر چشمہ لگائے، بلیک جینز پر وائٹ شرٹ کے ساتھ نیوی بلو کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ جلدی اسے کوئی نہیں پہچان سکتا تھا۔ گاڑی سے باہر آ کر اس نے ایک طائرانہ نظر اس عمارت پر ڈالی اور خود کو مضبوط کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چلنے کا انداز بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے لیے اس نے 2 دن پریکٹس کی تھی۔ ساتھ ہی اس کے بولنے کے انداز پر بھی کافی دھیان دیا تھا، اور اس وقت وہ پوری تیاری کے ساتھ کلب میں موجود تھا۔ نجم بختیار کے مطابق یہ کلب مجرموں کا اڈا ہے، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی بنا پر وہ اسے کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ریسیپشن پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ سنہرے بال اور نیلی آنکھوں کی وجہ سے وہ غیر ملکی معلوم ہو رہی تھی، لیکن ولید کی آنکھوں سے اس کے ڈائی کیے ہوئے بال اور نیلے لینس پوشیدہ نہ رہ سکے۔ ولید رحمان بظاہر کاؤنٹر کے پاس کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی پوری حسیات ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف متوجہ تھی، جو بہت دھیمی آواز میں کسی سے موبائل پر گفتگو کرنے میں مصروف تھی۔ "May I help you, sir?" کال کٹ کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ "میں اس شہر اور کلب دونوں کے لیے نیا ہوں۔ میں اس کلب کی بہت شہرت سنی ہے۔ میں اس کلب کی ممبرشپ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ولید نے اپنا مدعا بیان کیا۔ سوری، کسی پرانے ممبر کی ضمانت کے بنا ہم کسی کو ممبرشپ نہیں دیتے۔ بٹ وائی؟ رول از رول۔ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی کندھے اچکا کر بولی۔ جیسمین، شیزی کے آنے کی کوئی اطلاع ہے؟ ولید مڑنے ہی والا تھا کہ ایک لڑکی تیزی سے ریسیپشن کے قریب آ کر پوچھنے لگی۔ نو میم، سر جب کوئی خاص کام ہوتا ہے تبھی آتے ہیں۔ اوکے، ردا جواب دے کر مڑی تو اس کی نظر اپنے قریب موجود شخص پر پڑی جو اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس پر نگاہ ڈال کر ردا واپس اپنے ٹیبل پر آ گئی اور کسی کا نمبر پریس کرنے لگی۔ ولید کی نگاہوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ سامنے ٹیبل پر موجود لڑکی کو وہ اچھی طرح پہچان چکا تھا۔ ملک کے معروف بیوروکریٹ انعام ملک کی بیٹی تھی۔ نجم بختیار کے گھر ولید نے اسے دیکھا تھا۔ مس، کین آئی سٹ ہیئر؟ ولید اس کی ٹیبل کے قریب پہنچ کر بولا۔ اجنبی آواز پر ردا نے آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ ایک پل کے لیے ردا کی نظریں اس کی آنکھوں سے مل گئی اور اگلے ہی لمحے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ان آنکھوں کے سحر میں ڈوب رہی ہے، مقابل کی آنکھوں سے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ شور بے ساختہ ردا کی گردن اس بات میں ہل گئی۔ ولید شکریہ کے ساتھ اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ ہائی، آئی ایم مہران سومرو۔ آئی ایم ردا انعام، اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ اس کا نام سن کر ولید کا شک دور ہو گیا۔ ہیپی ٹو سی یو مس ردا، ولید مسکرا کر بولا تو ردا اس کی طرف متوجہ ہو گئی، کیونکہ سامنے موجود شخص کی پرسنالٹی اسے بہت اٹریکٹ کر رہی تھی۔ کیا لیں گے آپ؟ بلیک کافی؟ ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا تو ولید نے اپنی نظریں اس کی طرف مسکور کر دیں۔ آج سے یہاں پہلے آپ کو نہیں دیکھا۔ میں اس ملک اور شہر دونوں میں نیا ہوں۔ کرتے کیا ہیں؟ میں ایک آرٹسٹ ہوں۔ اس دنیا میں قدم قدم پر خوبصورتی بکھری ہوئی ہے، کہیں جھرنے تو کہیں سرسبز و شاداب وادیاں، حسین چہرے، سبھی مجھے اٹریکٹ کرتے ہیں، اس لیے ملک گھومتا ہوں، کچھ جگہوں کو اپنے کیمروں کیمرے میں قید کرتا ہوں اور جو زیادہ دل کو لبھاتی ہیں اس سے اپنے فن کو جلا بخشتا ہوں۔
ولید اس کے چہرے پر نظریں جما کر دل نشیں انداز میں بولا، ویری انٹرسٹنگ۔ ردا کے چہرے پر دلچسپی کے تاثرات دیکھ کر ولید کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ مس ردا، نائس ٹو میٹ یو، آئی ہوپ وی ول میٹ اگین۔ ایبسلیوٹلی، بٹ آپ اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ ردا کو اس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگ رہا تھا۔ شیراز کہیں پسے پشت چلا گیا تھا۔ آئی تھنک آپ کسی کا ویٹ کر رہی تھیں، کیا نام لیا تھا آپ نے؟ شیزی۔ مسٹر شیزی کون ہے یہ؟ ولید نے سرسری انداز میں پوچھا۔ خان انڈسٹریز کے مالکوں میں سے ایک۔ شازی منصور علی خان کا نام سنا ہے؟ اس کا فرسٹ کزن ہے۔ شازی منصور علی خان، نام سنا سنا محسوس ہو رہا تھا لیکن یاد نہیں۔ بزنس کی دنیا کا چمکتا ستارہ، 3 سال سے بیسٹ بزنس مین کا ایوارڈ اپنے نام کر رہا ہے۔ اپنے بزنس کی کامیابی کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں بھی جاتا ہے۔ احترام علی خان اس کے چچا اس کلب کے ڈائریکٹر آف بورڈ میں ہیں۔ ردا کی بات پر ولید کے چہرے کا رنگ بے اختیار بدلا، لیکن ایک ہی پل میں سب کچھ نارمل ہو گیا۔ مس ردا، سی یو سون۔ اوکے، ایز یو وش۔ ابھی وقت کچھ خاص نہیں ہوا، اس کلب میں اصل مزہ تو رات کے 1 بجے کے بعد آتا ہے۔ مس ردا، میں آپ کی پیشکش نہیں ٹکراتا، لیکن میں آج ہی اس شہر میں آیا ہوں اور تھکا ہوا ہوں، اس لیے ریسٹ کروں گا۔ لیکن تھکن آپ کے چہرے سے ظاہر تو نہیں ہو رہی۔ میری نظر میں ایک آرٹسٹ کا اصل فن اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ اپنے چہرے کے تاثرات کسی پر بھی ظاہر نہ کرے۔ انٹرسٹنگ مسٹر سومرو، گڈ نائٹ۔ ولید زیر رب کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کا رخ اپنی جانب گاڑی کی تھا، اسے ابھی اسفر کے پاس ہاسپٹل بھی پہنچنا تھا۔ شازم کے آفس میں ولید اور شازم آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کے چہرے پر گہری سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے اندازہ تو پہلے تھا کہ بزنس میں کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے میں نے اپنا نیا بزنس شروع کیا تھا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ چچا جان اس حد تک گر جائیں گے۔ شازم کے لہجے میں ملال تھا۔ شازم، ابھی صرف یہ پتا چلا ہے کہ احترام علی خان اس کیس میں ملوث ہیں۔ اگر یہ بات حقیقت ہوئی، ڈونٹ وری ولید، اگر کبھی میری ضرورت پڑے تو مجھے بلا جھجک پکارنا۔ احترام علی خان میرے سوتیلے چچا ہیں، اگر سکے چچا بھی ہوتے تب بھی میں حق کا ساتھ دیتا۔ تھینک یو سو مچ یار، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ ولید خوش ہو کر بولا۔ تم اپنا فرض نبھاؤ ولید، میری فکر کیے بنا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے ہاتھ صاف ہیں، مجھے نہیں پتا چچا جان اور شیراز اس دلدل میں کہاں تک دھسے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے اس وقت اپنا بزنس الگ شروع کیا تھا، ورنہ انجانے میں بھی اس جرم میں برابر کا حصے دار ہوتا۔ اچانک تیزی کے ساتھ دروازہ کھلا اور انابیہ اندر آئی۔ اس کے پیچھے شازم کا مینیجر تھا جو اسے مسلسل روک رہا تھا۔ سوری سر، میں نے منع کیا تھا لیکن میم زبردستی آ گئی۔ اٹس اوکے، آپ جائیں۔ مینیجر کے جانے کے بعد شازم انابیہ کی طرف مڑا جو لال بھبوکا چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ولید، سوری یار، میں بھی آتا ہوں۔ ولید سے معذرت کر کے وہ انابیہ کے قریب آیا۔ انابیہ، اس روم میں ویٹ کرو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ آفس سے ملحقہ روم میں لے جاتے ہوئے نرم لہجے میں بولا۔ میں بات کرنے آئی ہوں، انتظار کرنے نہیں، انابیہ غصے سے بولی۔ اٹس مائی آفس انابیہ غضنفر، سخت لہجے میں کہتا ہوا وہ مڑا اور اگلے ہی پل دروازہ لاک کر کے باہر نکل گیا۔ شازم، میں اب چلتا ہوں، ولید اٹھتا ہوا بولا۔ ولید، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا فرض نبھاؤ، ہر شخص کے لیے فرض اہم ہونا چاہیے۔ ولید ہاتھ ملاتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ ولید اپنا کیپ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ شازم نے ایک نظر مڑ کر بند دروازے کی طرف دیکھا اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کیا بدتمیزی تھی یہ! اس کے اندر داخل ہوتے ہی انابیہ غصے سے اس کی طرف جھپٹی۔ بدتمیزی یہ ہے انابیہ غضنفر جو تم کر رہی ہو، کیا طریقہ اس طرح آفس میں داخل ہونے کا؟ شازم نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ جب میں نے بولا تھا مجھے بات کرنی ہے، ملو تو کیوں نہیں ملے؟ انابیہ غضنفر، نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں ریسٹورنٹ میں ملاقاتیں کرتا پھروں اور نہ ہی کوئی شوق، جو بھی بات کرنا ہے موبائل پہ کر لیتی۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، انابیہ نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔
اپنی مدر سے بات کرو، میرے پاس کیوں آئی ہو؟ شازم کا جواب سن کر انابیہ اسے گھورنے لگی۔ یہ مت سمجھنا شازم منصور علی خان کہ میں کچھ نہیں جانتی، تمہارے اٹھائے جانے والے ایک ایک قدم کا علم ہے مجھے۔ گڈ، کسی بھی صحافی کو اپنے ارد گرد کے ہر پل سے بے خبر رہنا بہت ضروری ہے۔ شازم اس کی اس بات کا اصل لیے بغیر بولا اور آرام سے چیئر پر بیٹھ گیا۔ مجھے یہ رخصتی نہیں کرنی شازم منصور علی خان، سن لو کان کھول کر۔ انابیہ کی بدتمیزی سے چلانے پر شازم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ انابیہ، مجھے سختی پر مجبور مت کرو، بدتمیزی جو تم کر رہی ہو مجھے برداشت کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ مجھے بھی تمہارے ساتھ رخصت ہونے کا کوئی شوق نہیں۔ کیا سمجھتے ہو میں کچھ جانتی نہیں؟ بی بی جان کے ساتھ مل کر جو کھیل کھیل رہے ہو میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی دونوں کو۔ انابیہ، جاؤ یہاں سے، مت میرا صبر آزماؤ۔ شازم خود پر قابو کرتا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کر شازم کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کا دماغ ڈھنگ سے درست کرے۔ نہیں جاؤں گی میں یہاں سے، تم نے اپنی بی بی جان کے ساتھ مل کر جو پلان بنایا ہے میں اس سے بخوبی آگاہ ہوں۔ شازم منصور علی خان، تم خود اپنے منہ سے انکار کر دو ورنہ میں اینڈ ٹائم پر انکار کر دوں گی۔ انابیہ غضنفر، تم میرے نکاح میں ہو، میں اگر چاہوں تو تمہارے گھر اکیلے آ کر رخصتی کروا لوں، لیکن میں تمہارے پوری عزت مان اور احترام کے ساتھ لے جاؤں گا۔ بہتر یہی ہے کہ تم بھی عزت سے رہو۔ شازم منصور علی خان، تم مجھے اپنی باتوں سے ڈرا دھمکا نہیں سکتے۔ تم بی بی جان کے ساتھ مل کر جو کھیل کھیل رہے ہو میں جانتی ہوں۔ میری ماما کو شیشے میں اتار لیا ہے تم نے، لیکن میں نہیں آؤں گی تمہاری چال میں۔ تم لوگ صرف اور صرف مجھے اس لیے رخصت کر کے لے کے جا رہے ہو کہ تمہاری جائیداد تقسیم نہ ہو۔ بے وقوف نہیں ہوں، سب سمجھتی ہوں میں۔ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سن کر شازم نے غصے سے اسے دیکھا۔ بہت دیر سے اس کی باتیں محض بے وقوفی سمجھ کر برداشت کر رہا تھا، لیکن سامنے کھڑی ہوئی لڑکی مسلسل الزام تراشی کر رہی تھی۔ شازم غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ انابیہ غضنفر، افسوس کہ تمہارے اندر انسانوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں۔ اگر ذرا بھی تمہارے اندر دماغ نام کی شے ہوتی تو یہاں کھڑی مجھ سے جھگڑ نہ رہی ہوتی۔ اس کے سامنے آ کر دہشت لہجہ لہجے میں بولا۔ اس کا لہجہ سن کر انابیہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اگلے ہی پل شازم نے اس کا ہاتھ سختی سے جکڑا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ اگلے ہی پل شازم اس کے لبوں پر انگلی رکھتا ہوا بولا، خاموش، اب ایک لفظ بھی زبان سے مت نکالنا ورنہ میں وہ کر گزروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ شازم کے لہجے میں واضح تنبیہ محسوس کر کر انابیہ خاموش ہو گئی۔ اس کے ہاتھ کا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس کرنے اس کے دل کی عجب حالت ہونے لگی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے وہ باہر آیا، پارکنگ میں آ کر لینڈ کروزر کا دروازہ کھولا، اسے فرنٹ سیٹ پر دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی زون سے اڑا لے گیا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ انابیہ نے گھبرا کر پوچھا۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ جسٹ شٹ اپ انابیہ، شازم منصور علی خان دہشت لہجے میں بولا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ انابیہ نے ایک نظر اس کے چہرے پر دیکھا جس پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ اگلے ہی پل اس کا دل سہم گیا۔ اگلے لمحے کیا ہونے والا تھا یہ سوچ کر اور اس کا دل ڈرنے لگا۔ منزل مقصود پر آ کر شازم نے گاڑی روکی، دروازہ کھول کر اترا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف بڑھا۔ لیو مائی ہینڈ، انابیہ تکلیف سے چلائی۔ شازم منصور علی خان کی گرفت اس کی کلائی پر سخت تھی۔ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی امبرین کے پاس ایک جھٹکے سے بٹھایا۔ شازم، امبرین حیرت زدہ اسے دیکھ رہی تھی۔ چھوٹی ماما، کسی سائیکائٹرسٹ سے اپنی بیٹی کا علاج کروائیں، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ اس کو سمجھا دیں آئندہ میرے آفس میں اس طرح داخل نہ ہو جیسے آج آئی ہے، اور نہ ہی مجھے بدتمیزی پسند ہے۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن جھوٹا الزام نہیں، دہشت لہجے میں کہتا ہوا اگلے ہی پل واپس مڑ گیا۔ شازم، شازم، امبرین نے اسے پکارا، لیکن وہ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے واپس چلا گیا۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ حسب معمول بی بی جان اپنے کمرے میں تھیں۔ نگینا ان کے بیڈ پر موجود جولری کو دیکھ رہی تھی، جبکہ مقبول بیگم کسی سوچ میں گم تھی۔
ان کے چہرے پر تفکر کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بی بی جان کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ نگینہ نے سیٹ واپس رکھ کر نظر اٹھا کر دیکھا۔ نگینہ، میری چھٹی حس مجھے خطرے کا احساس دلا رہی ہے۔ کچھ تو ہم لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ بی بی جان، آپ کا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ نگینہ کی بات پر مقبول بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائی تھی۔ شازی منصور علی خان کی ہمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ مجھے کھلم کھلا میدان میں آنے کی دعوت دے گیا۔ اس نے کہا ہے کہ میں نے اگر کچھ بھی کیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا۔ بی بی جان نے اس کے الفاظ دہرائے۔ بی بی جان، آپ کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ وہ اپنا بزنس الگ کرتا ہے۔ اس نے اپنے باپ کی جائیداد میں حصہ بھی نہیں لیا، بلکہ وہ تو ہمارا کھانا بھی نہیں کھاتا۔ بھابی صاحبہ شازم کی پسند کے نام پر 2-3 ڈشز بناتی ہیں، وہ تینوں وہی کھاتے ہیں۔ کیا بگاڑ لے گا وہ ہمارا؟ سب علم میں ہے میرے نگینہ۔ میں اگر چپ ہوں تو اس کی وجہ ہے، اور تم منصور علی خان کو سیدھا سمجھنے کی غلطی مت لینا۔ اس کا دماغ ہر جگہ ممتاز کرتا ہے۔ بی بی جان، وہ آپ سے کھل کر مخالفت نہیں کر سکتا۔ وہ ہمارے گھر میں رہتا ہے اور یہ گھر آپ کے نام ہے۔ یہ گھر ضرور میرے نام ہے نگینہ نوید خان، لیکن اس کا خود کا کروڑوں کا بزنس ہے۔ اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں۔ وہ ایک جھٹکے میں اس سے زیادہ بڑا اور شاندار گھر خرید سکتا ہے۔ بی بی جان کی بات ادھوری رہ گئی کہ احترام علی خان اجازت لے کر داخل ہوئے۔ کہو احترام، کیا خبر لائے ہو؟ ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بی بی جان نے فرمایا۔ بی بی جان، بہت ہی اہم خبر ملی ہے۔ امبرین اور انابیہ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ گھر شازم کا ہے۔ شازم نے کچھ مہینے پہلے ہی اس گھر کا رینوویشن کروایا تھا۔ اس کا مطلب انابیہ کی پشت پر شازم منصور علی خان ہے؟ نگینہ نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ تف ہے تم پر شازم منصور علی خان، خاندان کی ناک کٹوا دی تم نے۔ جائیداد کے چکر میں تم نے اپنی بیوی کو استعمال کیا۔ بی بی جان غضبناک لہجے میں بولی۔ آج شازم بہت غصے میں باہر نکلا تھا انابیہ کے ساتھ۔ لگتا ہے ان دونوں کا کوئی جھگڑا ہوا ہے۔ انابیہ کے ساتھ جھگڑا ہو یا نہیں، لیکن شازم منصور علی خان، میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ یہی کہا تھا نا تم نے کہ انابیہ تمہاری خوشی ہے، کہ وہ خوشی ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے تم پوری دنیا سے لڑ سکتے ہو۔ بی بی جان نے شازم کے کہے ہوئے الفاظ دہرائے۔ تم اپنی محبت کو پانے کے بعد فتح کے نشے میں چور ہو گئے شازم منصور علی خان۔ تمہارا ملن تمہاری محبت سے کروانے کے بعد تمہارے پیروں سے زمین چھین لوں گی۔ بی بی جان صفا خانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ بی بی جان، آپ کیا کرنے والی ہیں؟ نادرہ نے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا۔ احترام علی خان اور نگینہ بھی بی بی جان کے جواب کے منتظر تھے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ میں کیا کروں گی۔ شازم منصور علی خان، تم نے انابیہ کو میرے مد مقابل لا کر اپنی بربادی کو آواز دی ہے۔ بہت غرور ہے تمہیں خود پر۔ تمہارا یہ غرور خاک میں ملا دوں گی۔ بی بی جان ہنستے ہوئے بولی۔ ماما، آپ کو میری بات پر اعتبار نہیں؟ انابیہ نے حیرت سے امبرین کا چہرہ دیکھا۔ میری جان، مجھے تم پر بھروسہ ہے، لیکن میں شازم کو بھی اچھی طرح جانتی ہوں۔ کتنا جانتی ہیں ماما آپ اسے؟ بتائیں۔ جب آپ وہاں سے آئی تھیں اس وقت محض 10 سال کی عمر تھی۔ ماما، اس بیچ کئی موسم آئے اور بدل گئے۔ یقین کریں موم، شازم منصور علی خان بھی بدل چکا ہے۔ نہیں مان سکتی میں انابیہ، کیونکہ میں اسے بچپن سے جانتی ہوں۔ وہ کبھی بھی بی بی جان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اوکے ماما، لیکن میں شازم… انابیہ، خبردار، ایک لفظ بھی منہ سے مت نکالنا۔ شازم سے تمہارا نکاح ہوا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ امبرین سخت لہجے میں بولی۔ آنٹی آپ جائیں، میں بات کرتی ہوں۔ شفا جو دونوں کی بحث سن رہی تھی، اس نے امبرین سے کہا۔ شفا، سمجھاؤ اپنی سہیلی کو، بے وقوفی والی باتیں نہ کرے۔ شازم منصور علی خان ایک ہیرا ہے۔ آنٹی آپ ریلیکس کریں، میں بات کر رہی ہوں۔ شفا نے اسے تسلی دی اور انابیہ کے روم میں آ گئی۔ انا، یہ سب کیا ہے یار؟ ایک ہفتے بعد تمہاری رخصتی ہے اور تم شازم کے لیے دل میں بکس پالے بیٹھی ہو۔ شازم منصور علی خان اعتبار کے لائق نہیں۔ انا، ایک بار شازم سے بات کر کے جو اختلافات ہیں انہیں سلجھاؤ۔ اٹس بیٹر فار یو۔
ماما سے بول کر گیا ہے اپنی بیٹی کو سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں۔ انابیہ کے لہجے پر شفا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ شاذم سے محبت کرتی ہو تم انابیہ، کیا اس سے دوری برداشت کر پاؤ گی؟ شفا کے سوال پر انابیہ نے پہلو بدلا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ پہلی ہی بار میں اس کی اسیر ہو گئی تھی۔ وہ شخص محبت کے لائق نہیں ہے شفا۔ انابیہ اپنی ضد پہ ڈٹی ہوئی تھی۔ انابیہ غضنفر، تم پور اس کی محبت میں ڈوب چکی ہو، ایک پل کی جدائی نہیں برداشت کر سکتی۔ لیکن وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ اپنی کزن سے محبت کرتا ہے۔ کیا تم میری کزن نہیں ہو انابیہ غضنفر؟ سنجیدہ لہجے میں بولے جانے والے فکرے کو سن کر انابیہ نے نظریں اٹھائیں۔ وہ دشمن جان سامنے ہی کھڑا ہوا تھا۔ شفا روم سے باہر جا چکی تھی۔ یسریٰ احترام علی خان بھی تو تمہاری کزن ہے۔ شٹ اپ انابیہ، یسریٰ از لائک مائی سسٹر۔ شاذم منصور علی خان، اسی لیے تم یسریٰ احترام علی خان سے منگنی کیے بیٹھے ہو؟ انابیہ نے طنزیہ لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو دماغ خرابی کی وجہ یسریٰ سے میری منگنی تھی۔ شاذم اس کی بات سن کر اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ شاذم، محبت کرتی ہو شاذم منصور علی خان سے، پھر اعتبار کیوں نہیں کر سکتی؟ شاذم اس کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کیسے اعتبار کر لوں میں شاذم منصور علی خان؟ تم مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو، نکاح مجھ سے کیے ہو، لیکن منگنی یسریٰ سے؟ انابیہ شکوہ کنا لہجے میں بولی۔ چھوٹی ماما کی بیٹی ہو کر یہ سوال تم کر رہی ہو؟ یسریٰ، اسے منگنی نہیں، صرف مجبوری کے تحت سب کچھ ہوا ہے۔ شاذم منصور علی خان بھی مجبور ہو سکتا ہے؟ واہ، کیا بات کہی! انابیہ مضحکہ خیز انداز میں بولی۔ یقین کرنا تمہارا کام ہے انابیہ غضنفر علی، میں نے حقیقت بتا دی۔ میں چاہتا تھا کہ ایک بار ہم بات کریں، جو اختلافات ہیں وہ دور ہو جائیں، لیکن تمہاری آنکھوں پر شک کی تبیض تہ جمی ہوئی ہے۔ شاذم غمزدہ لہجے میں بولا۔ تم اعتبار نہیں کرتی مت کرو، لیکن ایسا کوئی قدم مت اٹھانا جو رسوائی کا سبب بنے۔ اینڈ ٹائم پر کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کا مت سوچنا۔ اس کے قریب آ کر 2 قدم کے فاصلے پر رکتا ہوا بولا۔ دھمکی دے رہے ہو؟ دھمکی کمزور لوگ دیتے ہیں، میں صرف سمجھا رہا ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا انابیہ غضنفر، میں جو کہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں۔ مضبوط لہجے میں کہتا ہوا شاذم منصور علی خان واپس پلٹ گیا، لیکن انابیہ کے دل دماغ میں سوچ کے دیواز گرا گیا۔ شام کا وقت تھا، سورج اپنے آخری مراحل پر تھا، دن روشنی دھیرے دھیرے کم ہو رہی تھی اور تاریکی اپنے پاؤں بسا رہی تھی۔ یسریٰ نے زارا کے روم میں قدم رکھا، پورا کمرہ اندھیرے میں پھیلا ہوا تھا۔ پردے گرے ہونے کی وجہ سے روشنی کی کرن بھی اندر داخل ہونے سے قاصر تھی۔ یسریٰ نے کمرے میں پھیلی ہوئی تاریکی کو دور کرنے کے لیے لائٹ آن کی۔ روشنی ہونے پر زارا نے جلدی سے اپنی آنکھوں سے بہنے آنسو صاف کیے، لیکن یسریٰ کی نظروں سے اس کا یہ عمل پوشیدہ نہ رہ سکا۔ زارا کو کئی دن سے اداس دیکھ رہی تھی۔ اس کی پہلے والی وہ شوخی کہیں کھو سی گئی تھی۔ تبسم نے اس سے پوچھا تھا لیکن وہ ٹال گئی تھی۔ شاذم آج کل اپنے آفس میں بزی تھا، ساتھ ہی شادی نزدیک تھی جس کی وجہ سے مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ زارا اسے اس کی ملاقات بہت کم ہو رہی تھی۔ شاذم سے اس نے سر درد کا بہانہ بنایا تھا۔ پہلے یسریٰ بھی یہی سمجھتی تھی، لیکن زارا کی خاموشی جب طویل ہوئی تو یسریٰ متفکر ہو گئی۔ زارا کی نم آنکھیں اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھیں۔ زارا، تم مجھے بھی نہیں بتاؤ گی کیا پرابلم ہے؟ یسریٰ نے اس کے نزدیک پہنچ کر پوچھا۔ بس یار، آج کل تھوڑی طبیعت۔ پلیز زارا، جھوٹ مت بولو، تم سب کے سامنے بنا کسی ڈر کے سچ بولنے والی لڑکی ہو، پھر تمہارے لبوں پر یہ جھوٹ کیسا؟ یسریٰ کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ولید بھائی سے لڑائی ہوئی ہے؟ کچھ پل اس کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد اس نے سوال کیا۔ یسریٰ کی بات سن کر زارا کے چہرے پر دکھ کے بادل چھا گئے۔ وہ میرا کبھی تھا ہی نہیں یسریٰ، لڑائی کا سوال ہی نہیں اٹھتا، زارا پرنم لہجے میں بولی۔ زارا، میں تمہاری دوست ہوں، مجھے بتاؤ ان آنکھوں میں چھائی ہوئی اداسی کی اصل وجہ کیا ہے؟ یسریٰ، ایسا کچھ بھی نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ زارا نے اس کی بات کی نفی کی۔ تم لوگ یہاں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہو؟ تبسم نے روم میں آتے ہوئے کہا۔
زہرا تمہیں کچھ خیال ہے تمہارے بھائی کی شادی میں کتنے کم دن رہ گئے ہیں؟ ماما میں بس آ رہی تھی، زہرا جلدی سے اٹھتی ہوئی بولی۔ زہرا تمہاری آواز اور چہرے سے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ تم روتی رہی ہو؟ تبسم نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ماما، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بس میرے سر میں درد ہے۔ ماؤں کو کبھی بھی اپنی اولاد کے بارے میں غلط فہمی نہیں ہوتی ہے۔ ماما آپ بتائیں تیاریاں ہو گئی؟ زہرا نے موضوع بدلا۔ آلموسٹ سب تیاریاں ہو گئیں۔ امبرین کی کال آئی تھی، انابیہ نے مارکیٹ جانا ہے، تم چلی جاؤ زہرا۔ اوکے موم، انابیہ کا برائڈل ڈریس کا کیا بنا؟ بی بی جان نے کہا ہے وہ خود لے کر آئیں گی۔ بٹ موم برائڈل ڈریس بھابھی کی پسند کا ہونا چاہیے۔ زہرا بحث نہیں کرتے، بی بی جان ہماری بزرگ ہیں۔ تبسم کی بات پر زہرا خاموش ہو گئی۔ تائی امی، کیا انابیہ کو ہماری منگنی کا پتہ ہے؟ نہیں، لیکن تم فکر مت کرو، شازم نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہارا ساتھ دے گا، تم مطمئن رہو۔ شازم منصور علی خان کبھی بھی اپنے کہے ہوئے الفاظ سے منحرف نہیں ہوتا۔ تبسم پیار سے اس کا رخسار تھپتھپاتی ہوئی بولی۔ انابیہ کیسی ہے؟ مجھے تو اس کی شکل و صورت بھی یاد نہیں۔ میں پکچر سکھاتی ہوں تمہیں، زہرا اپنا موبائل اٹھاتی ہوئی بولی۔ زہرا بھولنا نہیں، جلدی سے چلی جانا انابیہ کے ساتھ شاپنگ پر۔ ڈونٹ وری مما، زہرا نے تبسم کو جواب دیا اور یسرا کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی۔ وہ ایسی ہی تھی۔ ولید نے ہال میں ایک نظر ڈالی۔ کارنر والی ٹیبل پر اسے رضا انعام بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مطمئن انداز میں چاروں طرف کا معائنہ کر رہا تھا۔ وہ یہاں اپنے اصل حلیے میں تبدیلی کر کے آتا تھا، اس لیے اسے کوئی پہچان لے جانے کا خدشہ نہیں ہوتا تھا۔ ہائے مس، ولید اس کی ٹیبل کے قریب پہنچ کر بولا۔ ہیلو مسٹر سومرو، رضا نے اس کا پرجوش استقبال کیا۔ ولید چیئر کھسکا کر شکریہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کہاں غائب تھے؟ رضا نے اس کی غیر حاضری کی وجہ پوچھی۔ ایکچولی میں کافی لمبی فلائٹ لے کر آیا تھا، پھر پورے دن گھومتا رہا، رات میں کلب آ گیا تھا، ملک بدلا، آب و ہوا بدلی جو مجھے راس نہیں آئی، اس لیے بخار ہو گیا تھا۔ ویل سیٹ، مجھے انفارم کرتے مہران۔ یہ غلطی ہو گئی، لیکن اب میں ٹھیک ہوں، ولید نے اسے تسلی دی۔ تم یہاں روزانہ آتی ہو؟ ہاں، لیکن شاید تمہیں یہ جگہ پسند نہیں آئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر رضا نے سوال کیا۔ ٹھیک ہے، کچھ خاص نہیں ہے، لوگ فیاضی سے تعریف کر رہے تھے اس کی۔ یہاں کا مشہور کلب ہے مہران سومرو، لیکن افسوس کہ آپ کو پسند نہیں آیا۔ اس کلب کا اصل دھندا کیا ہے؟ ولید اپنے مطلب کی طرف آیا۔ What you mean by دھندا مسٹر سومرو؟ رضا کے لہجے میں حیرت پنہا دے کر ولید کے لب مسکرانے لگے۔ مس رضا، آپ بہت بھولی ہیں یا پھر مجھے بے وقوف سمجھ رہی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے مس، ایسا ہی ہے مس رضا۔ کلب کھولنے کا اصل مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کی آڑ میں 2 نمبری کا کام کیا جا سکے۔ ولید اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا تمہیں بھی سب کی طرح شراب اور شباب یہاں کھینچ کر لایا ہے؟ رضا کے سوال پر ولید نے اس کی طرف دیکھا۔ شراب میں پیتا نہیں اور حسین شے پر میری نظر اپنے فن تک محدود رہتی ہے۔ آپ کی طرح آپ کی باتیں بھی کافی دلچسپ ہوتی ہیں مسٹر سومرو۔ رضا کی بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ دیکھنا چاہتے ہو کیا؟ وقت گزاری کی حد تک ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز نظر آئے جس میں میرے اندر کا فنکار جاگ جائے۔ ولید کے مبہم انداز میں کہنے پر رضا کھڑی ہو گئی تو ولید نے بھی اس کی معصیت میں قدم آگے بڑھائے۔ مینیجر کے آفس میں آ کر رضا ایک سائیڈ میں رکھی ہوئی لکڑی کی بڑی سی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ الماری کا پٹ کھول کر اس نے اندر ہاتھ ڈالا۔ الماری کا ایک تختہ اپنی جگہ سے کھسکنے لگا۔ اس میں اتنی جگہ پیدا ہوگی کہ ایک آدمی گزر سکتا تھا۔ رضا کے ساتھ ساتھ وہ بھی وہاں چلا گیا۔ نیچے زینہ گیا ہوا تھا اور اوپر جیسی الماری ہی بنی ہوئی تھی۔ اپنا موبائل رضا نے روشن کر کے رکھا تھا۔ اس نے الماری کے تختے پر ایک جگہ سے دباؤ ڈالا، وہ اپنی جگہ سے کھسک گیا۔ ولید اس کے طریقہ کار کو غور سے دیکھ رہا تھا اور اپنے ذہن میں محو کر رہا تھا۔ رضا میم، آپ اور یہ؟ دروازے کے پاس کھڑے آدمی نے اسے دیکھ کر رضا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ولید اس سے بے نیاز ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔
لیکن اس کی حسیات ردا کی طرف تھیں۔ میرے ساتھ آئیے۔ ردا کے کہنے پر اس نے مطمئن ہو کر سر ہلا دیا۔ ولید نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ردا ان لوگوں کے لیے انجان نہیں ہے۔ کم ود می، ردا کے کہنے پر وہ اس کے ہمراہ ہو گیا۔ یہ ایک بڑا سا ہال تھا جس میں میزوں کے ارد گرد لوگ جمع تھے۔ یہاں بڑے پیمانے پر جوا ہو رہا تھا۔ ولید کی زیرک نگاہیں سبھی جگہ کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہال کی فضا میں ایک عجیب بو پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں پر موجود زیادہ تر لوگوں کی باتوں میں سلگتے سگریٹ تھے۔ ولید نے ناک کوڑ کر اس عجیب سی بو کو محسوس کیا۔ جگہ پسند آئی مسٹر سومرو؟ ابھی آئے وقت کیا ہوا ہے مس ردا، اور پھر یہاں کی فضا میں رچی خوشبو مجھ جیسے مزاج کے انسان پر؟ یہ بو مجھے بھی ناگوار لگتی ہے۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے سبھی لوگ چرچ کے آتی ہیں۔ پہلے ان لوگوں کو یہاں لایا جاتا ہے۔ اصل راستہ گراج سے ہو کر ہے۔ جس راستے سے ہم آئے یہ عام نہیں ہے۔ ولید نے چاروں طرف نظریں دوڑائی۔ مسلسل ارد گرد سے بنیاز اپنے کھیل میں مگن تھے۔ انہیں اس بات کا ہوش نہیں تھا کہ کوئی آیا یا گیا ہے۔ مسلسل ایک شور مچا ہوا تھا۔ ہر پل کسی نہ کسی ٹیبل سے ایک شور اٹھتا اور کچھ پل میں یہ ختم ہوتا۔ پھر ایک کہکہوں کا طوفان ابل پڑتا اور ان کہکہوں میں مرد اور عورت کی کوئی قید بند نہیں تھی۔ کیا پیو گے؟ ردا کے سوال پر ولید ایک دم چونک گیا۔ اس فضا میں پھیلی ہوئی جو دماغ پر اثر کر رہی ہے، کیا اس کے بعد کچھ بھی پینے کی ضرورت ہے؟ ویٹ مسٹر سومرو، میں یہاں کا خاص مشروب پلواتی ہوں۔ ردا کی بات پر ولید دل ہی دل میں خدا سے دعا ہو گیا۔ خاص مشروب سے ملا شراب تھا اور ولید رحمان شراب نہیں پیتا تھا اور نہیں پی سکتا تھا۔ ردا، کیا تم پیو گی؟ ردا کو اٹھتے دیکھ کر ولید نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے یہ سب پسند نہیں۔ اس کلب میں تمہیں صرف نظر آنے کی وجہ شیزی ہے۔ محبت کرتی ہوں میں اس سے، ردا پرنم لہجے میں کہتی ہوئی وہاں بیٹھ گئی۔ اگر درد غم میں پی لیا جائے تو درد کم ہو جاتا ہے، اور محبوب کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہتا میں۔ محبت میں چوٹ کھائے ہوئے لگتے ہو۔ محبت کے بدلے محبت تو تمہیں بھی نہیں ملی، اور پھر تم نے اس جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ مہران، میں صرف اور صرف اپنے محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آتی ہوں۔ یہاں ہونے والے کسی بھی کام سے مجھے کوئی مطلب نہیں، لیکن تم یہاں کے لوگوں کے لیے انجان نہیں معلوم ہوتی۔ میں یہاں کے لوگوں کے لیے انجان نہیں ہوں، کیونکہ سونیا کے آنے سے پہلے میں ہی شیراز احترام علی خان کی محبوبہ تھی۔ ردا کے لہجے میں عجب رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ ولید کچھ نہ کچھ سمجھ سکا۔ بظاہر تو وہ باتوں میں مصروف تھا، لیکن اس کی نگاہیں گرد و پیش کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ آج مقبول پیلس قطعہ نور بنا ہوا تھا۔ مقبول بیگم کے سب سے بڑے پوتے شازم منصور علی خان کی شادی تھی۔ مقبول ہاؤس میں کئی دن پہلے سے شور ہنگامہ جاری تھا، اور آج انابیہ غضنفر رخصت ہو کر اپنے اصل گھر میں آ گئی تھی۔ اسے رخصت کرتے وقت امبرین کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ مقبول بیگم نے بظاہر تو شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، کسی بھی شے کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن ان کے دل میں بغض موجود تھا۔ ان کے چہرے پر مسلسل رقصہ مسکراہٹ میں مکاری کی آمیزش تھی۔ رسموں کے ختم ہو جانے کے بعد انابیہ کو شازم منصور علی خان کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ انابیہ نے ایک نظر سادگی سے سجے ہوئے کمرے پر ڈالی۔ کمرے کی سجاوٹ میں سادگی نمایاں تھی۔ تازہ گلاب سے سجے ہوئے کمرے سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوشبو انابیہ کے اندر ایک عجب کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ اس دن شازم کے جانے کے بعد اس نے اپنے دل سے سوال کیا تھا۔ شازم خود اس کی محبت تھا۔ امبرین کے سمجھانے پر وہ اپنے دل میں موجود وسوسوں کو پیچھے چھوڑ آئی تھی، اور اس وقت دھڑکتے دل کے ساتھ شازم کی منتظر تھی۔ اس کے دماغ میں مسلسل شازم منصور علی خان کے ادا کیے ہوئے لفظ گردش کر رہے تھے، جو اپنے انٹرویو میں اس نے انابیہ کے حوالے سے کہے تھے۔ کھٹکے کی آواز پر انابیہ اپنے دل کی دھڑکن سنبھالتی ہوئی اپنی نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ انابیہ غضنفر، غیر متوقع آواز پر انابیہ نے سر اٹھایا۔ سامنے مقبول بیگم کھڑی ہوئی تھیں۔ اس وقت انہیں یہاں دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہوئی۔ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں تمہاری منہ دکھائی دینے آئی تھی۔ مقبول شہباز علی خان اس کے نزدیک بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔
یہ ہار اس گھر کی بہو کا حق ہوتا ہے، یہ ہماری خاندانی ہار ہے۔ مقبول بیگم نے ہیروں کا سیٹ اس کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ بہت ہی خوش قسمت ہوتی ہے وہ بہو جو اس گھر کی بہو بنتی ہے، لیکن مقبول شہباز علی خان کے خاموش ہونے پر اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ لیکن تم خوش نصیب ہرگز نہیں، کیونکہ شازم نے صرف اور صرف ایک رشتہ نبھایا ہے جو اس کے باپ نے زبردستی جوڑا تھا۔ اس کی پسند اور اس کے گھر کی اصل بہو تو یسریٰ احترام علی خان ہے۔ مقبول شہباز علی خان نے کیوپٹ کا تیر چلایا۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں آپ؟ میں کچھ بھی ثابت نہیں کرنا چاہتی، صرف سمجھانے آئی ہوں کہ اس گھر اور شازم کے حوالے سے کوئی خواب مت دیکھنا، کیونکہ وہ اور نہ ہی گھر دونوں تمہارے نہیں ہیں۔ شازی منصور علی خان میرا پوتا ہے اور میرا کہا مانتا ہے۔ اس کی نظروں میں تمہاری عزت فقط اتنی ہے جتنی میری نظروں میں تمہاری ماں کی۔ مقبول شہباز علی خان کے الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اس دن کے مقبول شہباز علی خان کے کہے ہوئے الفاظ انابیہ کے دماغ میں گردش کرنے لگے۔ اس کے چہرے پر زلزلے کی کیفیت دیکھ کر مقبول شہباز علی خان کے لب مسکرانے لگے۔ ان کا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا تھا۔ ایک نئے گرداب میں پھنسا کر شہباز علی خان وہاں سے خوشی خوشی اٹھ گئیں۔ شازم منصور علی خان، اب تم اپنی محبت سے ہی ہار جاؤ گے۔ مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ جس محبت کو حاصل کرنے کے لیے تم دنیا سے لڑنے والے تھے، وہی محبت تمہیں دنیا کے سامنے رسوا کروائے گی۔ صفاق لہجے میں خود کلامی کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔